ان کے لیے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اب یہ معیت کیا ہے؟ معیت کیا ہے؟ ساتھ رہو۔ ایک ہے جسمانی ساتھ رہنا، جسمانی ہر وقت ٹچ رہنا، متصل رہنا، جس طرح جالی شریف پر پولیس کھڑی ہے، ہر وقت جسمانی طور پر ٹچ ہے جالی کے ساتھ۔ لیکن کیا یہ کافی ہے صرف ٹچ ہونا؟ نہیں۔ کونوا مع الصادقین، تو وصف صدق اگر تم میں پایا جاتا ہے، ذوق صدق ہے، صادقین کا ذکر اللہ وصف صدق کی وجہ سے کر رہا ہے، تو وہ اگر وصف تم میں ہے، وہ ذوق ہے، صدق کو سیکھنے کی طلب ہے، تو کونوا مع الصادقین، تو سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ذوق ہے تو صرف پیٹھ کر کے جالی کی طرف کھڑا ہونا کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ ہیں جی؟ ہاں 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 ہاں، تم تو جالی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہو نا، اور خواجہ حسن ملتانی کیا کہتے ہیں؟ تم بھی کھڑے ہو، لیکن خواجہ حسن ملتانی تم کہتے ہو کہ قبلہ ادھر ہے، ہاتھ ادھر اٹھاؤ، ادھر کیوں ہاتھ اٹھائے؟ ہم ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ٹھیک تم کہتے ہو، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھو نا کہ تمہارے جیسے انسان ہیں، تم تو جالی کے سامنے کھڑے ہو پیٹھ کر کے، لیکن اب تک ایک عاشق رسول ہے اور حافظ جمال اللہ ملتانی کا خلیفہ ہے، اور حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا، ان کے خلیفے حافظ جمال صاحب کا وہ خلیفہ ہے خواجہ حسن ملتانی، اور اپنے دور میں جامع وقت تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، قسم بقبلہ روئے تو یا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے چہرہ مبارک جو میرے نزدیک قبلے کا درجہ رکھتا ہے، میں اس چہرہ پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کیا کہ رواست سجدہ بس ہوئے تو یا رسول اللہ، رواست سجدہ بس ہوئے تو یا، کملی والے حسن ملتانی کے مذہب میں، اس کے شریعت عشق میں آپ کی طرف سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ حسن ملتانی کی شریعت عشق میں، شریعت عشق میں آپ کی طرف سجدہ کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ قبلہ ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے یہ قبلہ، آپ نے یہ قبلہ کہاں سے نیا یہ بنا لیا؟ حضور نے تو منع کیا ہے۔ تو میں قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہیں جی، قبلتن ترداہا، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے قبلہ کا معنی کیا ہے؟ قبلہ کا معنی طرف، آپ سجدہ دیتے ہیں طرف کو یا کعبے کو؟ بولے، ہمیں جو حکم ہوا ہے یہاں سے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم طرف کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے کعبہ ہوتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں۔ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہے، تو ہم اس کی طرف کو، جس پر وہ کعبہ ہے اس طرف کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری مسجود کون سی چیز ہوئی؟ طرف، لیکن ذہن میں کعبہ ہے، ذہن میں
माऊद ज़ेनी काबा है, लेकिन जो सामने है वो तरफ को सजदा करते हैं। तो तरफ को सजदा करने से शिरक नहीं होता कि आप फजा को सजदा कर रहे हैं? भाई फजा को आप सजदा कर रहे हैं, ये जो आपके सामने काबे तक की फजा है इसको आप सजदा कर रहे हैं, आपके सामने तो कुछ है ही नहीं। क्या फजा गैरुल्लाह नहीं है? और अगर फजा कोई चीज नहीं है तो ये हवाई जहाज उड़ता किस में है, परिंदे उड़ते किस में है, ये मक्खी मच्छर उड़ते किस में है? ये फजा में तो उड़ते हैं ना, फजा है। फजा से ही आप सांस लेते हैं, तो ये फजा की खैरात है आपकी जिंदगी। तो ये फजा को जो आप सजदा करते हैं, इतने दूर काबा है, फजा सामने है, और फजा को आप सजदा करते हैं, फजा की तरफ करते हैं, जिस तरफ आप कर रहे हैं उसके सामने सारी फजा है, तो कोई मुशरिक नहीं होता। जो मुशरिक यानी कहते हैं वो भी सजदा करते हैं। तो हसन मुल्तानी ने कोई कुफरिया जुमला नहीं कहा, मैं साबित करता हूं। उन्होंने कहा कि किबला रूए तो कमली वाले, आपका चेहरा अनवर किबला है, तरफ है, और इस चेहरे के पीछे जलवा काबा किसी का और का है, इसके पीछे जलवा फरमा कोई और है। कोई और है, इसके पीछे कोई और है। जिस तरह फजा सामने है, फजा के पीछे कोई और है। मस्जूद हमारा किबला काबा, वो काबा है, ये किबला है। हम सजदा काबा को करते हैं, लेकिन किबला को सामने रख कर करते हैं। अगर कोई शख्स किबले को मस्जूद समझे तो वो काफिर है, मुशरिक है। तो फजा को किबला समझकर आप सजदा देते हैं तो काफिर नहीं है, हालांकि फजा गैरुल्लाह है। फजा को तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। चाहिए तो यह था कि अगर काबे का ही सजदा कराना मकसूद था तो फिर कह देता कि नमाज सिर्फ काबे में आकर पढ़ो, जिस तरह मन इस्तता इलैहि सबीला, जिस पर हज फर्ज हो, जिसके पास ताकत हो, जिस तरह वो आकर वहां हज करे जिंदगी में एक मर्तबा, तो जिसकी ताकत हो वो काबे में एक मर्तबा आए और नमाज पढ़े, काबे को सामने देखकर दीवारों को सजदा करे, मैं उस नमाज को कबूल करूंगा। भाई हज को एक साल पर छोड़ दिया, जिंदगी में मन इस्तता इलैहि सबीला, तो नमाज के लिए हुक्म नहीं दे सकता था कि जो काबे में आ सके वहां आकर नमाज पढ़े? ये मैं किबले वाली नमाज नहीं पसंद करता, इसमें शिरक है, गैरियत है, फजा को सजदा होता है। रास्ते में इंसान हैं, दरख्त हैं, अशजार हैं, इमारतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, सबको सजदा करके मुझ तक सजदा पहुंचता है। बड़ी आखिरी धीमी रफ्तार में वहां पहुंचता है जब उसकी ताकत खत्म हो चुकी होती है। कदम कदम पर हैं सजदगाहें, कहां तेरा संगे दर नहीं है। तो रास्ते में कितनी सजदगाहें हैं। अरे तुमने नमाजी इतनी सजदगाहों को तय करके मुझ तक पहुंचे हो? नहीं, साल भर में एक दफा सजदा करना अगर ताकत हुई। लेकिन फरमाया नहीं, हज और है, ये नमाज है, मालिक मैं हूं, मर्जी मेरी है जिस इबादत को जिस अंदाज से मुकर्रर करूं। तुम अगर वहां नहीं हो, यहां नहीं आ सकते, तो वहां से सजदा करो। जमीन पूरी जो है ये रूए जमीन मेरी मस्जिद है, सजदा करो। और किबलतन तरदाहा, आहा, जरा देखिए मौलाना, मैं जरा तवज्जो चाहता हूं, खुश्क मौलवी न बने, मैं बड़ा तंग होता हूं खुश्क मौलवियों से। किबलतन तरदाहा, ये तनवीन तनकीर भी हो सकती है। किबलतन नकरा, ये है ना कि एक तो ये है किबलतन तरजाहा, जिस किबले को तू चाहता है, यानी काबे को,
تیرے باپ دادا کا وہ کعبہ تھا، یعنی سجدہ گاہ تھی۔ کملی والے ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف تیرا اٹھا ہوا چہرہ، اب کعبے کی تیرے دل میں چاہت ہے تو اس کی طرف اپنا منہ موڑ لے۔ ایک تو یہ ہے نا جمہور کا جو معنی ہے، لیکن قبلتن کوئی قبلہ ترداہا جس کو تو پسند کرتا ہو، تو بتا کہ کدھر میں کروں، میں ادھر اس کو قبلہ کر دوں گا، کعبہ کر۔ اچھا دوسری گال کے وے دوسری یہ گالے میں مولوی حضرات بڑے چوٹی نے پڑھے لکھے بندے بیٹھے تے اے بہوں کنتامی کڑنن گلانیاں آپ جس لئے بولنے تے گل او کر نہیں سکنے تے دعا کوئی کرے تے کنتا کڑنن۔ میں پوچھنا ساریاں کو لوں کہ جس قبلے دار تسی قبلے سارے حضرات ہون سجدہ کرنے ہو کعبے دار، اس وچ تسی چاہنے ہو نا کوئی شریک نہ ہوئے کہ آنے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جی سب گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہاں وڈا ہیں تینے کو مدد منگنے آتے، تو ہی سب کچھ سارے شروع کرنے ہیں نماز کے نہیں، سب شروع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو شریک نہیں رکھتے۔ لیکن اب میں کیا کروں ہے جی، اللہ کی شان ہے، یہ میرا اپنا ذہن ہے، اس کو تسلیم اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ قرآن کی اس لفظ کا مجھے معنی بتائے، پھر اللہ نے اس کو کیوں استعمال کیا اس لفظ کو۔ میں بھی اس دنیا کا آدمی ہوں، میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں۔ کسی کو دیکھو نا اگر علم پر ناز ہے، اگر وہ مقابلے کے لیے اور بات کرنے کے لیے اترتا ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نئی بات پیش کر رہا ہوں کہ قبلتن ترضاہا، اے کملی والے اس جس قبلے کو تو پسند کرے، ترضاہا جس پر تو راضی ہو، جو تجھے پسند آئے، جس پر تیری طبیعت ٹھہر جائے مطمئن ہو جائے، تو رضائے مصطفیٰ اس قبلے کی طرف ساتھ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ہم جب اس قبلے کو اس کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو مولویوں ایمان کی بتاؤ کہ کیا تم رضائے مصطفیٰ کو ساتھ سجدہ نہیں کرتے؟ رضائے مصطفیٰ کو بھی ساتھ ہی سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ کملی والے نے اسی قبلے کو چاہا تھا۔ اس کعبے کو جہاں سجدہ ہو رہا ہے وہاں کملی والے کی رضا کو بھی سجدہ ہو رہا ہے، ورنہ ترضاہا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر ایک معیت کا، اے میرا مجمع سامنے بڑا خاموش ہے، یا تا حیرت گم ہو گئے ہو بھائی مولوی تو اور بھی سننے رہنے پر ایک نمیاں ہی گلا کرو لگ پہ